کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے یہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا؟ اور یہ فیصلہ آپ الیکشن سے پہلے آپ کی قیادت کیوں نہیں کر سکی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور مجلس وحدت المسلمین جب آپ نے پہلے اڈاپٹ کی تھی، جن کی نمائندگی موجود ہے، تو اس سے رجوع کیوں کیا گیا؟ اس کو چھوڑ کے سنی اتحاد کونسل کی طرف آپ کیوں گئے؟ کیا پارٹی کے اندر اختلافات سامنے آ گئے تھے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے پورے 12 کروڑ ووٹر کا اور 25 کروڑ عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے 8 فروری کو ظلم اور جبر کے باوجود عمران خان کو اور اس کے نمائندوں کو، جو 200 سے زیادہ نشان کے اوپر لڑ رہے تھے، آپ نے ہمیں جتوایا۔ وہ ٹھیک ہے کہ فارم 47 کے ذریعے 49 کے ذریعے ابھی تک فیصلے ہو رہے ہیں، عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، لیکن 8 فروری کو تو ووٹ ہمیں پڑا۔ پھر میں MWM کے علامہ ناصر صاحب کا اور سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ صاحب کا، دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مشکل وقت میں بہت سارے لوگ، ہماری پارٹی کے لوگ بھی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ دونوں نے اپنی اپنی پارٹی کے باوجود آپ نے حق سچ کا ساتھ دیا، آپ نے خان صاحب کا ساتھ دیا۔ اب جہاں تک بات آتی ہے کہ ہمیں کیا فیصلے کرنے چاہیے تھے، ارشاد عارف صاحب آپ خود سمجھدار ہیں، اس ملک میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 2 سال کے ساتھ ہوا ہے، اور رجیم چینج کے بعد چادر 4 دیواروں کو ہمارے پامال کیا گیا، خواتین کے سروں سے چادریں ہماری کھینچی گئیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو RO کے دفتر نہیں جانے دیا گیا۔ آپ تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ کہ فیلڈ کے اندر کون سا ہمارا لیڈرشپ موجود تھی، ہماری کون سی پارٹی کے لوگ موجود تھے، ہمیں تو ایک ڈرائنگ روم تک میں بیٹھنے کی پرمیشن نہیں تھی، جہاں جاتے تھے 25 اور 30 FIR ہمارے پر ہو جاتی تھی، کبھی دہشت گردی کی، کبھی ٹیوب لائٹ چوری کی، کبھی سٹریٹ لائٹس کی، کبھی میری طرح گائے چوری کے پرچے کے جو ہے وہ پرچے ہو جاتے تھے۔ RO کے دفتر کے سامنے ہمارے نو گو ایریا بنا کے ہمارے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھایا گیا۔ جس ٹائم یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ہمیں اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے کہاں پہ ہمیں جانا چاہیے، کیا ارشاد عارف صاحب ہم نے کوئی خوشی سے فیصلے کیے ہیں؟ کیا ہمیں بڑا شوق تھا؟ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، تھی اور رہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ تو سب جو ہوا وہ ہو گیا، اس کے بعد آپ جیت کے آ گئے، جیتنے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا تھا نا۔ اب وہ جو ارشاد صاحب کا بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ MWM ایک ایسی جماعت تھی جس کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود تھی، اور اس کی بیس پہ جو قانونی حجتیں ہیں وہ جاتی ہیں، آپ کو ریزرو سیٹس مل جاتی۔ آپ نے ایسی جماعت کا انتخاب کیوں کیا کہ جس کی نمائندگی موجود نہیں ہے؟ یہ تو سب جو ہوا وہ 8 فروری سے پہلے ہوا، اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں فیصل 8 فروری کو تو پہلا ایپیسوڈ تھا۔ 2 سال سے جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کی لیڈرشپ سے جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، وہ تو 8 فروری تک پہلا ایپیسوڈ تھا۔ 8 فروری کے بعد کون سا ظلم اور جبر کا سلسلہ رکا ہے؟ آج بھی ہمارے گجرانوالے سے ایک کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے زبردستی ہرا دیا گیا۔ وہ یہاں پہ سینٹ میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے، عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو، پیچھے ری کاؤنٹنگ میں ان کے چیف پولنگ ایجنٹ کو اور ان کو خود وہاں پہ بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور آج ان کو جو ہے کوئی 3700 کی لیڈ سے جو ہے وہ ہرا دیا گیا۔ دیکھیے ظلم اور جبر کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے۔ میں فیصل بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھی، ہوں اور رہوں گی، جینا مرنا میرا اسی پارٹی کے ساتھ ہے۔ خان صاحب کو 31 سال کی 2 دن کے اندر سزا دی گئی، ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ، اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ، عمر چیمہ صاحب کے ساتھ، عالیہ حمزہ کے ساتھ، عائشہ بھٹا کے ساتھ، یہ ہمارے کارکنان ساتھ جو ابھی تک ہو رہا ہے، ہم ابھی بھی ہر روز جو ہے وہ پیشیاں بھگتاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو پارٹی کے حق میں بہترین فیصلے تھے وہ کیے گئے۔ میں کہتی ہوں ہم کوئی بھی دروازہ کٹکھٹا دیتے، آپ چھوڑ دیں، مخصوص نشستوں کو بھی چھوڑ دیں، آپ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی چھوڑ دیں۔ میں صرف یہ کہہ رہے جو ہم ڈائریکٹ الیکٹڈ نمائندے آئے ہیں 8 فروری کو، جو عوام نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، کیا وہ ہمارے حق میں فیصلہ قبول کیا گیا ہے؟ کیا ابھی تک ریزلٹ میں چینجز نہیں ہو رہی؟ اچھا اس میں بات یہ زرتاج صاحب سوال یہ ہے، اچھا دیکھیے سوال یہ ہے تو ہمیں انصاف نہیں ملنا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو انصاف دیا، رات کے وقت آپ کو انصاف دیا، پشاور ہائی کورٹ آپ کے لیے رات کو لگی، اور اس وقت چیف جسٹس نے نوٹس لیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک تھا اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس کو بعد آپ کہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا تھا؟ بنیادی سوال یہ ہے، جو اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آپ یورپین یونین کو خط لکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان کا جو GSP+ اسٹیٹس ہے وہ واپس لیا جائے۔ اچھا فیصل 2 سوال ہو گئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب چیف جسٹس صاحب نے رات کو
میرے لیے کورٹ کے دروازے کھلے تو میں قانون کے آئین کی پاسداری کر کے کورٹ میں سرنڈر کری تھی. نہ میں چور ہوں، نہ میں نے ڈاکے ڈالے، نہ میں نے کرپشن کیے، نہ میں نے پاکستان کے آئین کو قانون کو توڑا ہے. لائلسٹ ہوں، پاکستان چھوڑ کے کہیں جانا بھی نہیں ہے، تو پاکستان کے آئین کو قانون کو مانتے ہوئے میں نے کورٹ کے اندر سرنڈر کیا. اب وہاں پہ میرے لیے انصاف کا دروازہ کھلا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. اس لیے تو ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا. یہ بالکل میں نے نہیں کہا کہ آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے میں اس کے کمپیریزن میں کہوں کہ جب آج ہمیں انصاف نہیں ملا تو وہ غلط ہے. میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف PMLN اور پیپلز پارٹی کے لیے اور باقی جماعتوں کے لیے شجر ممنوع ہے. ہمیں آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں، آپ ہمیں غدار کہتے ہیں، آپ ہماری پارٹی کو اور ہمارے کارکنان کو لیڈر سے لے کر ابھی تک آپ ہمیں 9 میں فریم کر کے فکس کر رہے ہیں، اور آپ ہم سے آئینی قانونی اور بنیادی حقوق چھین رہے ہیں، ہم سے سیاست کا حق بھی چھین رہے ہیں، ہم سے بولنے کا اور ووٹ لینے کا حق بھی چھین رہے ہیں، ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. وہاں پہ پیپلز پارٹی PMLN کو اور باقی جماعتوں کو ہماری سیٹوں کے اوپر بندر بانٹ کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی. ہمارے مائنارٹیز پر اور ہماری خواتین کا حق پہ ڈاکہ ڈال کے ذرا بھی شرم نہیں آئی. میں تو ان کی بات کر رہی ہوں کہ وہ اپنا حصہ ونڈ لینے کے لیے جیسے کوئی خیرات میں چیزیں مل رہی ہوں. وہ تو کچھ لوگوں نے کہا نا کہ ان کو ٹکٹیں دے دیں، ان کے پیٹ اور ان کا لالچ جو ہے وہ نہیں بھرنا. بہرحال یہ آج بلیک ڈے ڈیموکریسی کے لیے کہ پیپلز پارٹی PMLN سو کالڈ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک جماعتیں کہتی ہیں، لیکن انہیں ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. باقی ایک سیکنڈ ضمنی سوال یہ جو آپ فرما رہے ہیں، جب وہ سیٹیں آپ کو نہیں ملیں تو وہ سیٹیں خالی تو نہیں رکھی جا سکتی. لازمی بات ہے کہ وہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہوں گی. آپ کا خیال ہے کہ وہ 70 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ اگلے 5 سال تک خالی رہیں؟ دیکھیں جس ٹائم ہم نے جب ہمارے پاس رجیم چینج کیا گیا تھا نا ارشاد عارف صاحب، جب ہم نے استعفے دیے تھے تو ایوان کو پورے 16 مہینے چلایا گیا. بڑے کم جگہوں پہ بائی الیکشن ہوئے، تب بھی ایوان چل رہا تھا نا، اپنی مرضی کے فیصلے چل رہے تھے. ہماری سیٹوں پہ بندر بانٹ کرنے سے ان کا ایوان جو ہے نا وہ زبردستی پورا ہوتا ہے. باقی اس کے آئینی لکونہ ہو سکتے ہیں، کوئی وہ ہو سکتے ہیں کہ کوئی سکم ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ضرور بات ہو سکتی ہے. دیکھیں غلطی آپ کی ہے، میں نے یہ نہیں کہا. زرتاج صاحبہ اب ایوان کا کیا قصور ہے؟ ایک آئینی تقاضا ہے، اس کو تو پورا ہونا ہے. اب سنی اتحاد کونسل میں آپ لوگ گئے، وہ ایک پولیٹیکل مسٹیک آپ کہہ لیں، مس کیلکولیشن کہہ لیں. یہ ہے فیصل ایوان کا قصور یہ ہے کہ جب پورے پاکستان میں 2 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو اور لیڈرشپ کو عمران خان کو ختم نہیں کیا جا سکا، جب عوام نے پھر بھی 8 فروری کو جا کے عمران خان کے بھی بیلٹ باکس میں اور ان کے نمائندوں کو 200 سے زیادہ نشان کے اوپر، چاہے چمٹا تھا، چاہے جوتا تھا، چاہے انناس تھا، چاہے کھجور تھا، چاہے بینچ تھا، جب اس نشانے کے اوپر بینگن تھا اس کے اوپر ہمیں جتوایا نا، تو پھر ایوان میں جب ان لوگوں نے آ کے فارم 47 والوں نے جا کے زبردستی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تصویر کے نیچے اور حلف نامے میں جب حلف لیا نا کہ ہم آئین سے اور قانون سے اور اس ملک کی وفاداری لگیں گے، تو جھوٹا حلف لیا. ایوان کا یہ قصور ہے کہ فارم 47 والوں کو زبردستی وہاں پہ حلف لے دیا گیا اور ان کو کرسی کے اوپر بٹھا دیا گیا، لیکن لٹکے ہوئے چہرے ابھی بھی